اچھا آگے دیکھ لیتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اب ایک دفعہ کہہ رہے ہیں، تو انسانیت سے سب سے پہلا مطالبہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا حکم ہے، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ سب سے پہلا حکم ہے قرآن پاک کا، ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا، یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا مطالبہ ہے، پہلا مطالبہ ہی ایک ہے، پہلا حکم، اور تمام انسانوں کو، ناس میں سب لوگ آ گئے، چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، کچھ بھی ہیں، کیونکہ اسلام، قرآن کا پیغام تو سب کے لیے ہے، سب کو قرآن سنایا جائے گا، لیکن اس کے بعد پھر وہ گروہ بندی ہوگی کہ کون اب ایمان لے آیا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارا پہلے ہی گروہ میں ہمیشہ ہم رہیں اور اسی میں ہم آگے بڑھیں اور اسی کے لیے ہم کوششیں اور محنتیں کرتے جائیں۔ دوسرا کافر جو انکار کر دے گا، تیسرا منافقت کا۔ اب یہاں ان تینوں گروہوں میں آ گئے لوگ، سب لوگوں کو کہہ دیا، سب لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ پھر عبادت میں ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ اب عبادت میں صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، نہیں، اصل بات کیا کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن کے رہو، اور اپنی جو تمہاری یہ جو زندگی ہے، زندگی کا طریقہ، اس کے مطابق کر لو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا دیکھ کے پتا چل جائے نا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ عباد الرحمان ہیں، یہ تو رحمان کے بندے، یہ تو مسلمان ہیں۔ کچھ پھر وہ مسلمانوں کا کچھ اٹھنا بیٹھنا، کچھ طور طریقے ایسے ہوں گے کہ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا۔ تو دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے نا، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اچھا اب پیدا جس نے کیا اس کی کیوں عبادت کرنی؟ دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بتایا۔ ہر جگہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جہاں اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، ساتھ ہی کہہ دیا اور اپنے والدین کی بھی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا پیدا کرنے والا رب، اور ہمیں پالنے والا، جو کچھ سب ہمارے وسائل، ہمارے سب کس نے بنائے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر دنیا میں کون ہمیں لانے کا سبب بنا؟ ہمارے والدین۔ تو ظاہر ہے پھر جس نے پیدا کیا اسی کی بات ماننی ہے نا، اسی لیے پھر اللہ کے بعد والدین کی فرما برداری کا حکم دیا کہ دیکھو انہوں نے پیدا کیا، دنیا میں وہ لانے کا سبب بنے، پھر وہ تمہیں پالیں گے، پرورش کریں گے، تو پہلا حق انہی کی فرما برداری کرو۔ اسی طرح اور پھر والدین سے بھی بڑا حق کس کا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کا آ گیا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ تو بہت، دیکھیں اگر ایک گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ماں باپ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، ہمیں سردی گرمی سے بچا رہے ہیں، پھر ہمیں وہ پڑھا رہے ہیں، دین کی تعلیم دی، دنیا کی، اور ہم ماں باپ کی بات نہ مانیں، انہیں چھوڑ کے ساتھ کوئی عورت رہتی ہے، میں اس کو اپنی ماں کی طرح بنا لوں اور اسی کی بات مانتی جاؤں اور اپنی ماں کی بات نہ مانوں، کون اس کو پسند کرے گا؟ نہ اللہ پسند کریں گے، نہ خود میری ماں پسند کرے گی، نہ دنیا والے۔ جس کو پتا چلے گا وہ کہے گا یہ تو بہت غلط بات ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کے تم۔ اسی طرح اگر میں کہوں ہاں یہ تو میں مان رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اچھا اللہ نے ہی میرے لیے سب کچھ بنایا، لیکن میں کہوں کہ ہاں بس مجھے تو اب اللہ کے قریب ہونے کے لیے کچھ اور بھی چاہیے، کچھ اور میں کسی اور کی بات ماننا شروع کر دوں اس طرح جیسے اللہ کی مان، تو ظاہر ہے وہ غلط بات ہے۔ اس لیے کہا کہ دیکھو باقی سب کو چھوڑ دو، صرف اللہ کے بندے بن کے رہو، اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچو؟ مشکلات سے بچ جاؤ گے، دنیا کی زندگی کی مشکلات سے بچو گے، آخرت کی مشکلات سے بچ جاؤ گے۔
آخرت کے برے انجام سے بچ جاؤ گے۔ تو اگر ہم مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کے بھی برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے کہ اس کے بندے بن کے رہیں۔ اپنی مرضی کو اب چھوڑ دیں، اب اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ اب ہمیں کیا پڑھایا گیا کہ زمین گول ہے، یہی ہم نے سائنس میں پڑھا تھا، زمین گول ہے۔ اور آپ دیکھیں زمین کا جب ہمیں وہ دکھایا جاتا ہے تو وہ بالکل گلوب جو ہے وہ بالکل گول ہوتا ہے۔ اچھا اب اس طرح وہ ہوتا ہے بال کی طرح کا نا، کہ زمین گول ہے، وہ بال فٹ بال سا سامنے آ گیا۔ اچھا اب اس فٹ بال پہ ہمیں چلنا ہوتا تو ہم چل سکتے ہیں فٹ بال پہ؟ کبھی آپ سوچیں کہ بال پر، گول گیند پہ آپ چل سکتے ہیں؟ نہیں، کتنا مشکل ہوتا۔ تو کیا کہا، اس نے زمین کو فرش بنایا تمہارے لیے۔ زمین تو وہ گول ہی تھی لیکن اللہ نے اس کو فرش بنا دیا، سیدھا بنا دیا۔ کیسے زمین کو بنا دیا کہ اب ہم نے، سائنس کہہ رہی ہے ہر وقت ہماری زمین حرکت میں ہے، یعنی زمین ہماری اس سولر سسٹم کا حصہ ہے جو ہر وقت حرکت کر رہا ہے سورج کے گرد، ٹھیک ہے۔ اب زمین تو ہر وقت حرکت کر رہی ہے لیکن کیسی حرکت ہے ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہی، اور اس حرکت کی وجہ سے دن اور رات آتے جاتے ہیں نا۔ لیکن وہ حرکت دیکھیں اللہ نے کیسے اس حرکت کو غیر محسوس رکھا ہے کہ جب ہم چلتے، ورنہ چلتی ہوئی، جیسے اگر ہم گاڑی میں بیٹھے ہوں بس میں یا ٹرین پہ، اور چلتی ہوئی گاڑی میں ہم چلنے کی کوشش کریں، ہم کتنی مشکل میں ہوتے۔ تو اگر زمین کی حرکت ویسی ہوتی جیسے ٹرین کی ہے یا جیسے وہ بس کی ہے تو ہم اس پہ کیسے چلتے؟ اللہ نے کیسے غیر محسوس طریقے سے اس کی حرکت کو رکھا کہ میرے بندے اس پر آرام سے چل پھر سکے۔ اصل میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسے آرام دہ چیزیں پیدا کیے ہیں، کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، کہ زمین کو بنایا، ایسا بنایا کہ جو تمہارے لیے آرام دہ ہے، تم اس پہ آرام سے چلتے ہو، پھر اس کی چیزوں کو ہم آرام سے استعمال، اللہ نے مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہوا کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ والسماء بنا، آسمان کو چھت بنا دیا۔ کیسی چھت، اتنی بڑی چھت اور بیچ میں کوئی ستون نہیں ہے، اور پھر ایسی چھت کہ وہ ایسے فاصلے پر ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی چھت ہم سے قریب ہوتی تو ہمیں تو بہت گھٹن ہو۔ اس کو اتنے فاصلے پہ رکھا کہ ہمیں اس کے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ چھت ہے اوپر ہمارے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور انزلہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اتارا، یہ نہیں کہ اب بالٹی اوپر سے الٹا دی اور ایک دم پانی انسانوں پہ آ کے گرا، نہیں، بارش تیز ہو یا ہلکی وہ قطرے قطرے کی صورت میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انزلہ، آرام آرام سے وہ اترتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے اترتا ہے۔ پھر جب وہ زمین پہ پڑتا ہے تو پھر اس میں سے تمہارے لیے پھل لگائے۔ اب وہی پانی ہے، وہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ایک ہی مٹی، لیکن پھل جب لگتے ہیں تو رنگ مختلف ہو جاتے ہیں، ذائقے مختلف ہیں، کیسے کوئی میٹھا ہے کوئی ترش ہے، اور پھر کسی کو کوئی رنگ دے دیا، کسی کو کوئی رنگ دے دیا۔ تو ان سب چیزوں کو بتا کر کیا اب کہہ رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر لینا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی یہ سب کے سب کام جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ نے اکیلے کیے ہیں، تم مت ان کے ساتھ۔ اب جیسے کیا، ہر مذہب کا بندہ ایک اللہ کو تو مانتا ہے، لیکن جیسے ہندو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں ایک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے اسسٹنٹ مقرر کر دیے ہیں۔ اب یہ اگر دولت ہمیں چاہیے تو یہ ایک لکشمی بنا دی کہ اس کے آگے ہم جھکیں گے، اس بت کے آگے تو وہ ہمیں دولت دے گا، بارش چاہیے تو اس کے آگے جھکیں گے۔ اس طرح سے شرک آیا لوگوں میں کہ لوگوں نے مانا ہی نہیں کہ یہ کیا، ایک اللہ ساری دنیا کو سنبھال رہا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ پھر وہ اللہ نہیں ہے نا، پھر اس کا مطلب ہم نے اللہ کی پہچان ہی نہیں کی۔ اللہ کوئی انسان کی طرح تھوڑی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ایک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ ہر کام نہیں کر سکتا، اس کو اپنے اسسٹنٹ چاہیے، اس کو مددگار چاہیے، لیکن اللہ کی ذات تو سب کمزوریوں سے بلند ہے، لیکن انسان یہی دھوکا کھا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔
پھر جب شروع میں کچھ جو قومیں ایسی ہیں انہوں نے سورج کو کی پرستش شروع کر دی کہ اچھا یہ تو سورج، اوئے ہوئے یہ سورج نکلتا ہے تو ہم روشنی میں آتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں اتنے فائدے ہوتے ہیں، اور جب یہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ سورج کے آگے جھکنا شروع کر دیا انہوں نے. پھر کسی نے آنکھ کے آگے جھکنا شروع کر، جہاں جس چیز میں فائدہ نظر آیا اس کو اپنی کمزوری بنا لیا. تو پھر اتنے الہ بنائیں گے، اتنے کے آگے جھکیں گے تو پھر کہاں سکون. اور پھر تو ہر ایک سے ہی انسان ڈر رہا ہے. اچھا سورج سے بھی ڈرنا شروع ہو گئے، پھر وہ آگ سے بھی ڈر لگنا شروع. نہیں، یہ ان سے تھوڑی ڈرنا ہے، یہ تو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے چیزیں بنائی. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک کرنا، خالص اس کی ہی عبادت کرو. یہ نہ ہو کہ جس چیز میں فائدہ دیکھا اس سے ڈر کے اسی کے آگے جھک جاؤ. نہیں، اسی لیے کہا کہ دیکھو صرف اپنے رب کی عبادت کرو. اس نے ہی تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا زمین پہ. جب تمہیں بھیجا تو پھر پہلے سارے انتظام اللہ نے کیے کہ کون سا ملک ہوگا، اس کا کیسا کلائمیٹ ہوگا، جو وہاں کا ملک ہے جیسا وہاں موسم ہے اس کے مطابق وہاں پر سہولتیں دے دی. وہاں پر پھل اس کے مطابق ہیں، اور جو جیسا ہے وہاں پر، جہاں ٹھنڈ ہے وہاں پر اس کے مطابق پھل ہیں، اس کے مطابق گھر بنائے ہوئے ہیں. جہاں گرمی ہے، صحرا ہے، اس کے مطابق وہاں پر کھانا پینا پیدا کر دیا. اللہ نے پوری دنیا میں پورے انسانوں کے رہنے کے لیے ہر نعمت کو پیدا کیا، اس کے مطابق وہاں پر ہر چیز کو بنایا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہو اپنے بندے پر، اپنے بندے کون؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان پر نازل کیا اگر تمہیں اس پر شک ہے تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اگر تم سچے ہو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، پھر اپنے دوستوں کو بلاؤ اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اگر تم سچے ہو، اگر یہ تمہارا گمان ہے کہ یہ خود اپنے سے اس کو خود ہی گھڑ رہا ہے، جیسے کہتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو دیکھو اس کو تو کوئی آ کے بتاتا ہے، یہ جادوگر ہے، کوئی اس کو بتاتا ہے اس کلام کو تو یہ ہمیں پڑھ کے. نہیں، اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اپنے دوستوں کو بھی اکٹھا کر دو، یعنی سب اکٹھے ہو کر. یہ نہیں کہا ایک بندہ ایسا کرے بلکہ کہا کہ سب اکٹھے ہو کر اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ اور ایک صورت ایسی بنا کر دے آؤ. اور اس وقت پھر بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور بنانے کی اور وہ بنا کر بھی لائے، لیکن وہ کیا، وہ انسان کیسے، انسان کے کلام کا اللہ کے کلام سے کیا مقابلہ ہو سکتا تھا. وہ تو سن کر ہی لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیا بنا لیا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے یہ معجزہ ہے، یہ آخری معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام بات نہیں ہے. کلام کے اللہ کی بات، اس طرح کی بات کوئی انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ بھی اس کے معجزے میں سے ہے کہ جب انسان اس کو حفظ کرنا چاہتا ہے تو وہ حفظ کر لیتا ہے اور اس میں زبر زیر کی کہیں کوئی غلطی نہیں ابھی تک ہوئی. 1400 سال گزر گئے لیکن یہ کہ لوگ اس کو حفظ کرتے آ رہے ہیں اور کوئی غلطی. اور پھر جس طرح سے اس کو حفظ کیا جاتا ہے دنیا کی کوئی کتاب اس طرح سے حفظ نہیں ہو سکتی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اوپر نیچے کمی بیشی ہو جائے گی، لیکن اس کتاب کو جو بھی حفظ کرنا چاہتا ہے اور پھر اس طرح کی اگر کوئی صورت بنا کے ایک آیت بھی بنانا چاہے وہ نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ یہ ایک انسانی کلام ہے ہی نہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی کہ پھر جب پتہ چل گیا اور بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور وہ ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم کر ہی نہیں سکتے. تو پھر جب ایک انسان کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جائے تو پھر بہتر یہ کہ اس کو مان لیا جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اور ایندھن کیا چیز ہے کہ جو اس آگ کو بھڑکاتا ہے، یعنی کہ وہ ایسا آگ ہوگی کہ جیسے انسان ڈلیں گے وہ اور بھڑکے گی،
پھر ایسے پتھر ڈالے جائیں گے کہ وہ آگ اور اس میں بھڑکائی جائے گی. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آگ جل گئی اور اس میں بس لوگ جلتے رہیں گے، نہیں، بلکہ اس کو بھڑکایا جائے گا. بھڑکانے کا مطلب ہے اور تیز کی جائے گی. اللہ معاف کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دو جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے، اور ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تو کہا کہ دیکھو اس آگ سے بچ جاؤ. پھر وبشر الذین آمنوا، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے کر آئے اور پھر نیک عمل کرنا شروع ہو گئے. جو اس کتاب پر ایمان لے کر آگے اور پھر انہوں نے بس اس پر عمل کرنے کی کوششیں شروع کر دی، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہی خوشخبری ہیں. کس چیز کی خوشخبری ان کو دے دو؟ جنتوں کی، باغوں کی خوشخبری جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور ایسے پھل دیے جائیں گے کہ جو پہلے بھی انہوں نے دنیا میں بھی کھائے ہوں گے اور وہ دیکھ کے خوش ہوں گے. دیکھیں ایسے نا، ہم جب پرانے بندے کا ذکر جس کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہو، یا ہم پرانے جیسے وہ چیزوں کا ذکر کریں نا، جیسے بھی 2 دن پہلے ہی وہ میری بہن مجھے بتا رہی کہ پھول دیکھ کر بتایا کہ اچھا وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور واک کرنے جاتے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ چنبیلی اور موتیے کے پھول لگے ہوتے تھے، تو ہم اتار کے لاتے تھے اور گجرے بناتے تھے. چھوٹی چھوٹی ہم بچیاں اور امی کو لگا رہے ہوتے تھے اور وہ بیچاری پسینے میں اور کاموں میں، اور ان کے پھول لگاتے تھے، شوق ہوتا تھا. تو ہمیں وہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اچھا پرانا وقت یاد آ گیا. تو ایسے مانوس چیزوں سے اللہ تعالیٰ جنت میں مانوس چیزیں ہمیں دیں گے، اور پھر ہم یاد کریں گے اچھا یہ تو وہ پھل ہے ہم پہلے بھی کھاتے تھے. تو ایک وہ بھی خوشی وہاں پر ہمیں ملے گی کہ ہمیں اپنا پہلا بھی وقت یاد آئے گا کہ اچھا ہم وہاں بھی ایسے رہتے تھے، وہاں بھی یہ کھاتے تھے. تو وہ جنت کیسے خوشی کا گھر ہوگا. اور پھر وہاں پر خوبصورت جوڑے ہوں گے، اچھے جوڑے وہاں پر، سب بیویوں کو، عورتوں کو اچھے جوڑے ملیں گے، مردوں کو اچھے جوڑے ملیں گے. اور پھر وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. سب سے جو خوبصورت بات ہے جنت کی، وہ ہمیشگی ہے. کہ دنیا کی جو زندگی ہے، چاہے ہمیں کتنی بھی اچھی زندگی ہم یہاں پر گزار لیں، صحت بھی اللہ تعالیٰ دے دے، دولت بھی دے دے، اچھی گاڑی اور اچھے سے اچھا گھر دے دے، اچھے علاقے میں دے دے، سب کچھ بھی مل جائے، لیکن ہر وقت یہ ایک ڈر ہے کہ اچھا موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے. اور بس ہر وقت یہ ایک فکر لگی رہتی ہے، اچھا پتہ نہیں اب اگلا وقت ہے بھی کہ نہیں. بہت خوشیاں بھی ہوں تب بھی بندہ کیا یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو جو جنت کی سب سے بڑی جو اس کی خوبی ہے اور سب سے اچھی جو بات ہے کہ وہ بس ہمیشگی کی ہوگی، ہمیشہ بس اتنا آرام، اتنی خوبصورتی، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور اہل دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے. حدیث میں ہے کہ جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے. جو فریق جس حالت میں اسی حالت میں ہمیشہ رہے گا. تو دیکھیں اعلان تو دونوں کے لیے ہی ہو رہا ہے. اب اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں کر دینا، ہم ہمیشہ اس میں رہنے والوں میں ہو جائے. اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، آمین. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، ہاں مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی ہو. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد دی ہے. اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسق ہی ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ
جیسے کوئی آیت نازل ہوتی تھی، منافقین اور یہود مل کے مذاق اڑانا شروع کر دیتے، اچھا اب یہاں پہ مچھر کا ذکر آ گیا، تمہارا کیا کیسا رب ہے، یہ مچھروں کی بات کر رہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نہیں شرماتا، مچھر بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے نا۔ تو کہیں اللہ نے چیونٹی کی بھی بات کر دی ہے، اتنی چھوٹی چیونٹی اس کی بھی بات کر دی ہے، کہیں شہد کی مکھی۔ اللہ نے کہا اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے، وہ اپنی بات کس طرح بھی پہنچائے انسانوں کو۔ ہاں اصل میں کیا ہے، جب بھی کوئی آیت سنی جاتی ہے دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، ایک تو ایمان والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بس جو ہمارے رب نے کہا اسی میں بہتری ہے، وہ اسی کو سمجھنے کی کوشش میں اور اس کو عمل کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اور جو فاسق ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں اب یہ کیا کہہ دیا، اب یہ کیا مچھر کی بات کیوں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہی ایک بات ہے جس سے کچھ تو ہدایت پا لیں گے، اور وہی ایک بات ہے جس سے اور گمراہ ہو جاتے، یعنی اس میں اور بحث کر کر کے اور اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ اور وہ فاسق ہیں، فاسق یہ جو اپنے حد سے نکل گئے ہیں، شریعت سے نکل چکے ہیں۔ کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے۔ تو اصل میں وہ فاسق کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مضبوط عہد کر کے پھر توڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں تو ایک مثال تو پھر وہ منافقین پر ہی بات چلے گی کہ ہاں پہلے عہد کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اسلام مسلمان ہیں، اور لیکن جب کچھ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر نہیں۔ اسی کے بعد پھر جو ہے اور بہت سی چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس عہد الست ہے، اس کے ذکر ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو کہا کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو ماننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو، اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ سب سے پہلے کیا کہا تم مردہ حالت میں تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی ابھی جو ہماری زندگی ہے اس سے پہلے ایک موت کی حالت میں تھے نا، جب ہم دنیا میں نہیں تھے ہم موت کی حالت میں، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا ہم کدھر ہیں۔ پھر اللہ نے کہا فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دے گا، یعنی اس زندگی کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بس اس زندگی کے بعد موت کا ذکر نہیں آیا۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو دو موت اور دو زندگیاں، ایک سب سے پہلے موت تھی، پھر زندگی ملی دنیا میں آگے، اب یہاں پر موت ملے گی، اس کے بعد اب پھر اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی طرف واپس لوٹائے جائیں۔ اچھا کہا لوٹائے جاؤ گے، اس کا کیا مطلب کہ وہاں جہاں سے آئے ہو وہیں پر واپس جاؤ گے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آئے کہاں سے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں نا، تو وہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو جہاں انسان جیسے ہم گھر کو چھوڑ کے جاتے ہیں ہم گھر ہی واپس لوٹتے ہیں، تو وہ اصل ہمارا گھر ہے کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے تھے، پھر دوبارہ ادھر لوٹائے جائیں گے، جانے کی جگہ وہی ہے، اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور اس کو ٹھیک ٹھاک ساتھ آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب اپنی کیا پہچان کرائی، هو الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، اس کو جمیعا، زمین کی تمام چیزوں کو سب سے پہلے بنا دیا۔ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین بنائی، زمین سے اوپر پھر جو چیزیں تھی، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت وغیرہ، صحرا، ہر چیز زمین کو پہلے اللہ تعالیٰ نے صحیح کر دیا، ثم استوى الی السماء، پھر اس نے آسمان کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، فسواہن سبع سماوات، اور صحیح صحیح 7 آسمان بنا دیے۔ تو یہاں سے آیت سے پتا چل رہا ہے کہ آسمان 7 ہیں۔
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ ہی رکھتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے، ہر چیز کا علم ہے۔ پھر اس علم میں سے اس نے انسانوں کو بھی علم دیا، اور پھر اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو بنایا، پھر اس کو درست کیا۔ ہر چیز ہماری رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو آپ کیوں پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب یہاں پر اس وقت کا ذکر آ گیا کہ جب ابھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو اس سے پہلے زمین پہ کون تھا؟ جن آباد تھے، اور جن جو ہیں وہ بھی مکلف مخلوق ہے، یعنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اور فرشتے تھے۔ اب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو انفارم کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے زمین کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ جیسے وہی اب اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ ان کا کام ہی یہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر نبی کے پاس وہی لے کر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا کہ آپ کا کام وہی لے۔ اسی طرح ایک بارش کا فرشتہ بنایا، ایک رزق، اور پھر موت کا فرشتہ، فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ یہ زمین کا نظام چلنا تھا اور انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ سب فرشتوں کے ذریعے ہونا تھا، اس لیے فرشتوں کو اللہ نے انفارم پہلے کیا، یہ نہیں کہ بنا دیا اور کہا اب یہ تم کرو۔ اس سے ایک پتہ چل رہی ہے نا، ایک ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے کہ ہم بھی اپنے گھر میں جب کوئی فیصلہ کریں تو ہم پہلے جن کے متعلق فیصلے ہو رہے ہیں ان کو انفارم کریں، انہیں بتائیں کہ اچھا یہ بات ہوگی تو پھر یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے پھر فرشتوں کو بتایا کہ دیکھو میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، یعنی ایک ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو وہاں قائم کرے گا۔ اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اب دیکھیں فرشتوں کو ان کی بات کہنے کا حق تھا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہے کہ فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرے، لیکن ان کے ذہن میں جو بات آئی، بات کہنے کی تو اجازت سب کو ہے نا۔ تو یہ چیز بھی ہمیں یہاں سے سیکھنی ہے کہ جب ہم اپنے سے چھوٹوں کو بھی بات کر رہے ہیں تو ان کو اپنی رائے دینے کی اجازت ہے جو ہم نہیں دے رہے ہوتے، چاہے ہم استاد ہیں، چاہے ہم ماں باپ ہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے کہیں ایک رتبہ دے دیا، بتا دیا کہ اچھا اب ہمارے سے وہ بیچارے کمزور اس میں ہوتے ہیں، اور ہم کہیں اچھا بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہونا چاہیے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کا حق دیا ہے، تو ہمیں بھی اپنے سے چھوٹوں کو بولنے کا حق دینا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ایسے شخص کو پیدا کریں تو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلم، اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں دیکھو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، فرشتے تو ٹھیک ہے تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد یہ رکھا تھا کہ وہ اپنے، فرشتوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، اور پھر بس جو انہیں سکھا دیا وہ پڑھتے تھے بس۔ اللہ تعالیٰ زمین میں ایک ایسے انسان کو آباد کرنا چاہتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات ان پر نازل کرنا چاہتا تھا، ان کو علم دینا چاہتا تھا کہ اب جو میرا علم ہے اس کے ذریعے سے تم اس دنیا کا نظام قائم کرنا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے رکھا، اور کیا کہا
فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ابھی جو تم بات کر رہے تھے اگر وہ صحیح ہے تو پھر ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور آپ تو پورے علم اور حکمت والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جب اصل میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس چیز کی برتری دی؟ علم کی، کہ کچھ چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اب فرشتوں کو تو وہ نہیں پتا تھے، جب فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ فوراً بیچارے اپنی عاجزی کرنے لگ گئے، فوراً انہیں پتہ چل گیا کہ ہم مطلب اللہ کے آگے ہم بات کر رہی، ہماری بہت بڑی یعنی کہ بھول تھی کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک آدم کو پیدا کرنا چاہا ہے تو اس میں بہت حکمت ہے۔ فوراً اپولوجائز کیا، فوراً کہا سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، الا ما علمتنا، صرف اتنا جو آپ نے ہمیں سکھایا، انکا انت العلیم الحکیم، آپ ہی، انکا کہ کتنا یقیناً آپ، انت آپ ہی، العلیم آپ ہی جاننے والے ہیں، الحکیم آپ ہی حکمت والے۔ تو یہاں سے فرشتوں کا ایک جو طرز عمل ہمارے سامنے آیا وہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بات تو اپنی کر دی، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہر جگہ ہمیں بات کرنے کا حق ہے، لیکن پھر جب اصل بات سامنے آئے تو پھر ہم فوراً اپنی غلطی کو مان لیں، اور جو ہم سے بھول ہو گئی، جو کوتاہی ایک ہو گئی نا سمجھی میں، اس کو پھر فوراً ہم مانیں کہ ہاں یہ اس وجہ سے ہوا تھا، جیسے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں صرف اتنا پتا ہے جو آپ جانتے ہیں، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی، یقیناً آپ ہی علم والے ہیں، اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون سا کام کس وقت ہونا ہے، کون سا کام کون کر سکتا ہے، کس ٹائم پہ کر سکتا ہے، اور حکیم حکمت والے تمام، جو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں ہے، زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز فالتو نہیں بنائی، اللہ نے بہت حکمت کے ساتھ، اگر ہم کہیں ہاں یہ چھپکلیاں کیوں بنا دی، کیڑے مکوڑے کیوں بنا دیے، نہیں، اس میں بھی حکمت ہے۔ تو وہ ایک روایت ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ آپ نے چھپکلی کو کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ چھوڑ دو ان باتوں کو، یہ چھپکلی تو دن میں 50 دفعہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں بنایا، تو مت ان جھگڑوں میں پڑو، بس اللہ کے علم پہ بھروسہ کرو۔ یہ جو چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ واقعی ہماری بھی زندگیوں میں سم ٹائمز ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا بھلائی تھی، اس میں کیا حکمت تھی، یہ کام نہ بھی ہوتا تو کیا تھا، لیکن جب ہمارا یہ یقین ہو جائے نا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ آپ ہی، ہاں یہ باتیں آئیں گی ذہن میں ضرور آتی ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، لیکن پھر آخری بات یہی ہے کہ ہم بس مان جائیں سبحانہ کا، اللہ کی ذات بہت پاک ہے، اور پھر وہی بالکل یقیناً اللہ ہی علم والے ہیں، اللہ ہی حکمت والے ہیں، ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی، ضرور ہماری ہی بہتری ہے۔ تو یہ ایک جو عاجزی ہے یہ ہمیں سیکھنی ہے فرشتوں سے، کہ ہاں ہمیں بھی اللہ نے علم دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کچھ باتیں ہمیں لگتا ہے وقتی طور پہ کہ یہ کیوں ہوئی، اس سے بہتر کچھ اور ہو سکتا تھا، لیکن وہ بات ذہن میں آئے بھی تو پھر ہم یہاں سے سیکھ لیں فرشتوں سے کہ انہوں نے بھی بات تو کی تھی، بات انہوں نے بھی کی، انہیں بھی عجیب لگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم تو تسبیح کر رہے ہیں، ہم اتنا بڑا کیوں یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے انہیں بتا دیا کہ دیکھو میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو پھر جب انہیں یقین ہو گیا اور ان کے سامنے پھر پوچھا گیا تو فوراً مان گئے، قالوا سبحانک، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے، انکا انت العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ آپ ہی علم والے ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اور بہت سی آج سیکھنے کی باتیں
ہم نے دیکھی ہیں. ایک تو منافقت کے بارے میں جو رویہ، اس سے بچنے کی کوشش کرنا. پھر کسی کو منافق کہنے کا حق ہمیں ہرگز ہرگز نہیں ہے. ہم بہت گناہ گار ہو جائیں گے اگر ہم نے کسی کے لیے منافق کہا یا سوچا کہ یہ منافق ہے. ہم بہت گناہ گار ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں گنوائی ان پہ ہم غور و فکر کریں کہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا. اور یہ زمین ایسی نہیں تھی. اگر زمین اپنی اصل شکل میں ہوتی اور اسی میں ہمیں کہہ دیا جاتا رہو، ہم بہت مشکل میں ہو جاتے. نہیں، اللہ نے پھر ہمیں اس کو ہمارے لیے اس کو سنوار دیا، سیدھا کیا کہ میرے بندے اس پہ آرام سے چلیں، آرام سے چلیں پھریں، اپنے کام کریں، انہیں مشکل نہ ہو. اور پھر یہاں پر جو اب یہ ایک نیا واقعہ شروع ہوا ہے، اس وقت کا ذکر ہوا. اس قال ربک، اس وقت کو یاد کرو. ایک پہلے کی بات کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اور فرشتوں کے ذہن میں ایک بات آ گئی، اور اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات کتنی بلند اور برتر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ایک اہم کام کا فیصلہ کیا تو اب فرشتوں کو اس سے انفارم کیا. یہ بھی بہت سیکھنے کی بات ہے. اور دوسرا، پھر ان کو ان کی بات کہنے کی اجازت تھی. یہ نہیں کہا گیا کہ بس میں اللہ ہوں نا، میں رب ہوں، میں نے کہہ دیا تمہیں کیا. نہیں، ان کو پھر لاجک سے بتایا کہ دیکھو، اصل میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو میں نے سکھا دیا ہے، کچھ باتیں اسے بتائی ہیں، وہ تمہیں نہیں پتا نا. یہی تو آدم اور فرشتے کا فرق ہے. تو کہا کہ وہ تمہیں نہیں پتا، وہ اسے پتا ہے، وہ اس کے کام ہے، وہ کرے گا. اور جب فرشتوں کو پتا چل گیا، بس پھر فوراً مان گئے. پھر آگے سے کچھ نہیں کہا کہ ہاں ہمیں بتا دیتے آپ. نہیں نہیں، پھر فوراً مان گئے کہ نہیں، اللہ تو علم والا ہے، حکمت والا ہے، ہم کیوں بحث کرنے لگے ہیں. تو یہ چیزیں ہماری سیکھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سیکھنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں سب کے لیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. یا اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا اسے قبول فرما دے. یا اللہ، ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ، اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ، ہمیں قرآن کی ایک ایک بات کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس پر ایمان لانے والا بنا دے. یا اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے لیے چن لے. یا اللہ، ہمیں ضائع ہونے سے بچانا. یا اللہ، ہمیں ضائع ہونے سے بچانا. یا اللہ، ہم سے دین کے، دنیا کے، آخرت کے اچھے اچھے کام کروا لے. یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے. جو ہم سے بھول چوک ہو گئی، جو ہم سے غفلت ہو گئی، جو ہم سے کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ، ہمارے دل میں نیکی کی محبت ڈال دے، ہمارے دل میں اس قرآن کی محبت ڈال دے. یا اللہ، ہم اس کو ہر وقت پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کی کوشش میں لگ جائیں. یا اللہ، اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنانا، آخرت میں بھی اس کو ہمارا ساتھی بنا دینا. یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.